بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹری کلاس 7 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 4 سے آج لیسن نمبر 12 پڑھیں گے، لیسن نمبر 12۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے مراٹھاس دی اسٹرانگیسٹ اینیمی آف دی مغلس، یہاں سے پیج نمبر 81، پیج نمبر 81۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ اچھا، مراٹھاس یہ ایک قوم کا نام ہے۔ مراٹھاس نسل سے تعلق رکھنے والے۔ دی اسٹرانگیسٹ اینیمی، جو کہ سب سے مضبوط یا مضبوط ترین دشمن تھی آف دی مغلوں کی۔ اچھا، مراٹھا پیپل آف مہاراشٹرا، جو مہاراشٹرا کے لوگ تھے۔ مہاراشٹرا ایک جگہ کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے، ان انڈیا، ہندوستان میں۔ ٹرائیڈ، تو انہوں نے کوشش کی، ٹو کنسولیڈیٹ دیئر پولیٹیکل پاور، اپنی سیاسی قوت مضبوط بنانے کی، ان سدرن انڈیا، جنوبی ہندوستان میں۔ شیواجی ہیلپ، شیواجی نے مدد کی، ٹو آرگنائز مراٹھاس کو منظم کرنے کی۔ ہی فارمڈ اے کلوز نیٹ گروپ، اس نے ایک قریبی نیٹ گروپ بنایا، یعنی اتحادی گروپ بنایا، آف مراٹھاس، یعنی مراٹھا کی، اینڈ اسٹارٹیڈ کازنگ انریسٹ، اور انریسٹ کہتے ہیں افراتفری کو، اور افراتفری پھیلانا شروع کیا۔ ان 1649 CE، 1649 عیسوی میں، ہی واز پاورفل انف، وہ کافی مضبوط تھے، ٹو ڈیفیٹ دی رائل ٹروپس آف بیجاپور، اور یعنی کافی مضبوط تھے، اور شاہی جو دستے تھے بیجاپور کے، انہیں وہ شکست دے سکتے تھے۔ اینڈ کیپچر اے فورٹ، اور ایک قلعہ کیپچر کر سکتا تھا، وہ کیپچر یعنی ایک قلعے پر قبضہ حاصل کر سکتا تھا، ایک قلعے پر قبضہ حاصل کرنے کے وہ قابل تھا۔ اے لارج ٹریجری، ایک بڑا خزانہ، فاؤنڈ ان دیس فورٹ، جو اس قلعے میں پایا گیا، آلسو ہیلپڈ ہم، تو اس نے بھی اس کی مدد کی، ٹو انہانس ہز ملٹری پاور، اس کی فوجی طاقت بڑھانے میں، یعنی اس خزانے کی وجہ سے اس کے فوجی طاقت میں اضافہ ہوا۔ آفٹر دیس سکسیس، اس کامیابی کے بعد، شیواجی کیپچرڈ ادر فورٹس، شیواجی نے دوسرے قلعوں کو قبضے میں لیا، یا دوسرے قلعوں پر قبضہ حاصل کیا۔ رولر آف بیجاپور کے جو رولر تھے، جو حکمران تھے، اسٹرک اے پاورفل بلو، تو اس نے ایک کاری ضرب لگائی، یعنی اس نے ایک شدید دھچکا پہنچایا۔ اینڈ اریسٹڈ دی فادر آف شیواجی، اور شیواجی کے والد کو گرفتار کیا۔ ٹو سیو ہز فادر، اپنے والد کو بچانے کے لیے، شیواجی ریلنکویش ٹو فورٹس، شیواجی 2 قلعوں سے دستبردار ہوئے، یا 2 قلعے اس نے چھوڑ دیے، ایز رینسم، ہدیے کے طور پر۔ اینڈ پرامس ٹو لیو پیسفلی ان فیوچر، اور مستقبل میں امن کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا۔ ان 1656 CE، 1656 عیسوی میں، شیواجی نے کیپچر کیا، یعنی قبضے میں لیا، اے ہندو اسٹیٹ، ایک ہندوستانی ریاست کو۔ ان دوز ڈیز، ان دنوں، شاہ جہان's ہیلتھ واز ڈیٹیریوریٹنگ، شاہ جہان کی جو صحت تھی، واز ڈیٹیریوریٹنگ، وہ خراب ہو رہی تھی۔ اینڈ ہز سنس، اور اس کے بیٹے، ہیڈ بیگن ٹگ آف وار، اس کے بیٹوں نے کوشش شروع کی تھی، ٹگ آف وار کہتے ہیں کوشش کو، کس مقصد کے لیے؟ ٹو گیٹ دا تھرون، تخت حاصل کرنے کے لیے یا بادشاہت حاصل کرنے کے لیے۔
ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دس سچویشن، اس حالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے شیواجی اسٹیپڈ اپ ہز ایفرٹس، شیواجی نے اپنی کوششیں تیز کر دی اینڈ اٹیکڈ مینی آف دی مغل کنٹرول ایریاز، اور مغل کے جو زیر تسلط علاقے تھے ان پر حملہ کر دیا، اور مغل کے جو بہت سارے علاقے زیر تسلط تھے ان پر حملہ کر دیا۔ اورنگزیب آفٹر ایزیومنگ دی پاور، یعنی جب وہ طاقت میں آئے تو اس کے بعد، اورنگزیب کے طاقت میں آنے کے بعد سینڈ این آرمی، ایک فوج بھیجی، which took back many efforts، جس نے یعنی اس آرمی نے، اس فوج نے بہت سے قلعے واپس لیے، تھرو کنٹینیوس اٹیکس اگینسٹ شیواجی پر مسلسل حملوں کے بعد یا کے ذریعے، سون جلد ہی واز فورس ٹو سرینڈر، یعنی اسے جلد ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا گیا۔ شیواجی اینڈ ہز سنز، شیواجی اور اس کے بیٹے ور براٹ لائے گئے ٹو دی رائل کورٹ، شاہی دربار میں یا شاہی عدالت میں۔ اورنگزیب آنرڈ شیواجیز وشز، اورنگزیب نے شیواجی کے خواہشات کو عزت دی یا شیواجی کے خواہشات کا احترام کیا۔ کس طرح؟ بائی آفرنگ ہیم مینی ہائی پوزیشن، جب اس نے اس سے بہت سے اعلیٰ عہدوں کی پیشکش کی۔ بٹ ہی رین اوے، لیکن وہ بھاگ نکلے، اینڈ ریچ ڈکن، اور دکن پہنچ گئے۔ ڈیورنگ دا نیکسٹ 3 years، اگلے 3 سالوں کے دوران، ہی کوائٹلی کنسولیڈیٹڈ، اس نے خاموشی سے مضبوط کیا ہز پاور، اپنی طاقت کو، اینڈ دین پروکلیمڈ ہمسیلف کنگ ان رائے گڑھ، اور پھر رائے گڑھ میں اپنے آپ کو بادشاہ کے طور پر اس نے اعلان کیا، یا بادشاہ ہونے کا اس نے اعلان کیا یا دعویٰ کیا۔ آفٹر دیس، اس کے بعد، ہی سیزڈ کنٹرول آف دی واسٹ کرناٹکا ٹیریٹری، اس نے کرناٹکا کے وسیع علاقے کا جو کنٹرول تھا اسے حاصل کیا، یعنی اس نے کنٹرول حاصل کیا کرناٹکا کے وسیع علاقے کا۔ شیواجی رولڈ دیئر فار 6 years، شیواجی نے وہاں پہ 6 سال حکومت کی، اینڈ ڈائیڈ ان 1680 CE، اور 1680 عیسوی میں وفات پا گئے۔ شیواجی ٹرانسفرڈ ان آرگنائزڈ مراٹھاز انٹو اے ڈسپلنڈ پولیٹیکل فورس، شیواجی نے غیر منظم مرہٹوں کو ایک منظم سیاسی فورس میں تبدیل کیا۔ ہو ان فیوچر، جنہوں نے مستقبل میں پلیڈ ادا کیا ان امپارٹنٹ رول، ایک اہم کردار، ان انڈین پالیٹکس، ہندوستانی سیاست میں۔ نیکسٹ، آفٹر شیواجی کے بعد ہز سن سمبھاجی، اس کا بیٹا سمبھاجی، ایزیوم دا لیڈرشپ آف مراٹھاز، تو اس کے بیٹے یعنی سمبھاجی نے مراٹھا کی قیادت سنبھالی۔ ہی ساٹ ہیلپ فرام دی ڈیکن اسٹیٹس آف بیجاپور اینڈ گولکونڈا، انہوں نے ڈیکن، باجپور اور گولکونڈا کے بیجاپور ریاستوں سے مدد طلب کی، اینڈ اسٹارٹڈ ڈیمیجنگ مغل انٹرسٹ اینڈ پولیٹیکل افیکٹونیس ان دس ایریا، اور اس علاقے میں مغلوں کے جو مفادات تھے اور سیاسی کارکردگی تھی
سیاسی کارکردگی تھی انہیں نقصان پہنچانا شروع کیا۔ In 1682 CE 1682 عیسوی میں اورنگزیب himself visited Deccan، اورنگزیب نے خود ڈیکن کا دورہ کیا۔ He was well aware، وہ اچھی طرح آگاہ تھے، that Marathas power will not end، کہ مراٹھاز کی جو طاقت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، until they are helping states of Bijapur and Golconda were defeated، جب تک ان کی جو مدد کرنے والی ریاستیں جن میں بیجاپور اور گولکنڈا شامل تھے انہیں شکست نہیں دی جاتی۔ Therefore، اس لیے he annexed these states، انہوں نے ان ریاستوں کو ملایا and confronted the Marathas with full force، اور اپنی پوری قوت کے ساتھ مراٹھاز کا سامنا کیا یا مقابلہ کیا۔ In 1689 CE 1689 عیسوی میں جنرل آف اورنگزیب کا ایک جنرل تھا جس کا نام تھا مقرب خان arrested سمبھاجی، تو اس نے سمبھاجی کو گرفتار کیا and had him executed، اور اسے پھانسی پر لٹکایا۔ After the death of سمبھاجی کی موت کے بعد his step brother راجارام، اس کے جو ستیلے بھائی تھے جس کا نام راجارام تھا took the power، تو اس نے قوت سنبھالی، یعنی اس نے اختیار سنبھالا۔ اورنگزیب نے حکم دیا ٹو اٹیک مراٹھاز اسٹرانگ ہولڈ، مراٹھا کے اسٹرانگ ہولڈ یعنی جو مراٹھا کا جو گڑھ تھا اس پر حملہ کرنے کا۔ رائے گڑھ یعنی رائے گڑھ پر، رائے گڑھ یہ اسٹرانگ ہولڈ تھا، گڑھ تھا مراٹھا کا۔ راجارام فلیڈ فرام دیئر، راجارام وہاں سے فرار ہوئے، ان ڈسگس بیس بدل کر۔ اورنگزیب's آرمی لیڈ اے سیج ٹو دی پلیس، اورنگزیب کی فوج نے اس علاقے کا محاصرہ کیا۔ مین وائل، اس اثنا راجارام ڈائیڈ، راجارام فوت ہوئے، اینڈ ہز ویڈو ترابائی، اور اس کی جو بیوی تھی، اس کی جو بیوہ تھی جس کا نام ترابائی تھی، assumed دی لیڈرشپ، تو اس نے قیادت سنبھالی۔ she tried to make peace with اورنگزیب، اس نے اورنگزیب کے ساتھ امن بنانے کی کوشش کی، امن قائم کرنے کی کوشش کی۔ who refused، جس نے انکار کیا اورنگزیب نے۔ In 1705 CE 1705 عیسوی میں اورنگزیب ڈیفیٹڈ ہر، اورنگزیب نے اسے شکست دی، اینڈ کانکرڈ دی ٹیریٹری، اور علاقے کو فتح کیا۔ نظام الملک ہیڈ کیپٹ ڈیکن سیف فرام مراٹھاز، تو یعنی نظام الملک نے مراٹھاز سے ڈیکن کو محفوظ رکھا تھا یا محفوظ بنایا تھا۔ بٹ ڈیڈ ناٹ ٹرائی ٹو اسٹاپ دیئر ایکٹیویٹیز ان ادر ایریاز، لیکن دوسرے علاقوں میں ان کی سرگرمیوں کو نہ روک سکے۔ سو دے کیپچر گجرات، بنڈل خند اینڈ سم ادر ایریاز، اس لیے انہوں نے گجرات، بنڈل خند اور کچھ دوسرے علاقوں پر قبضہ کیا۔ رائل آرمی، شاہی فوج نے ڈیفیٹڈ دیم، انہیں شکست دی، بٹ دیئر پاور کوڈ ناٹ بی کرشڈ کمپلیٹلی، لیکن ان کی جو طاقت تھی انہیں مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکا۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج یہاں تک کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔